ایک میرا اس سے پوچھا سناؤ کوفے کا حال، اس نے کہا حضرت سردار جو ہیں ان کو تو رشوتوں کے ذریعے گمراہ کر دیا گیا، جتنے چودھری تھے نا عریف ان کو تو ابن زیاد نے اتنی رقم دی ہے کہ وہ بے ایمان ہو گئے، اور عوام بیچارے ڈر گئے، عوام بے ایمان نہیں ہوئے، وہ سہم گئے۔ یہ جو کہتا ہے کہ کوفہ والے غدار تھے میں اس کے منہ پر تھوکتا ہوں۔ کوفہ والے کون غدار تھے؟ کوفہ والے سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ غدار تھا، اور جس نے خط لکھا اور اپنے گھر میں میٹنگ بلائی، ایک جابر آدمی ہمارے سروں سے گیا جس نے امت کو کچل رکھا تھا اور مال ہڑپ کرتا تھا اور بیت المال لوٹ لیا تھا، اب دوسرا ہم پر مسلط، اور کون ہے یہ؟ پڑھو حضرت معاویہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر، صحابین جلیلا نبیلا فاضلا، اس کو تم کہتے ہو کہ وہ شیطان تھا اور اس نے یہ کٹ کیا، اور بعد میں بدلہ لینے کے لیے کون اٹھا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ ابن زیاد منہ پر برقع ڈال کر حسین ابن علی بن کر شہر میں داخل ہو گیا، ہم سمجھتے رہے حسین آیا، سارے پاؤں چومتے رہے اور ابن رسول اللہ کے اگر سلام کرتے رہے، محل میں جا کر اس نے نقاب اتارا، ہم سب کو یرغمال ہم مدد نہیں کر سکے، غدار کوئی نہیں ہوا۔ پھر میٹنگ بلائی کہ یار ہمارے ذمہ یہ لگ تو گیا، ہم نے بلایا اور مدد نہیں کر، پھر توابون کی جماعت اٹھی، شہید ہو گئے، سارے شہید ہوئے، پانچوں خط لکھنے والے پہلے سب مارے، جانے دی اللہ کے راستے میں تڑپ سلپ کر، اور ایسے پڑھتے گئے من المؤمنین، ان کو کہتے ہو جھوٹے تھے، بے ایمانوں کے ساتھی اور صحابہ کو برا کہتے۔ اور میں نے اکثر دیکھا کہ یہ رسالے جو چھپتے ہیں جامع اور دوسرے سے، سلیمان بن سرد کو لکھ لیتے ہیں صبائی لیڈر، اور خبیثو تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ صحابی جلیل تھا، صحابہ کے عاشقوں نامرادو تم ایک صحابی جلیل کو صبائی لیڈر کہہ رہا، ایسے ایسے ولی اور نیک لوگوں کو بدنام کر رہا ہے، علم ہی نہیں۔ اور جب بچوں نے پوچھا کون ہے، جواب ہی نہیں آیا، کوئی مطالعہ نہیں، ادھر سے کوئی مضمون لیا ادھر سے لکھ لیا، اور صحابہ نے بلایا تھا، صحابہ خلاف تھے۔ مسور بن مخرمہ مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یزید کو مانوں گا، عمر بن حزم دربار میں گیا معاویہ کو، اس نے کہا مر رہا، کل خدا کو کیا جواب دے گا، اور کون کہتا کہ حسین تنہا تھا، مگر میدان میں کوئی نہیں نکل سکتا تھا، یہ جرأت صرف فرزند رسول کر سکتا تھا۔ بہت سوں کو رشوت دی گئی، کچھ ڈر گئے، کوفہ والے مقابلہ کیا۔ اب جو کہتا ہے کوفہ سارا، آپ جانتے ہیں فیصل آباد سارا ہے میرے خیال کا، کچھ میرے خیال کے ہیں، کچھ ملوکوں کے خیال کے بھی، لوگ ہر طرح کے۔ کوفہ میں یزید کے بھی حامی بہت تھے، انہوں نے خط لکھا تھا جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے، صحابی تھے، انہوں نے حضرت مسلم پر سختی نہیں کی، انہوں نے کہا کیا سختی کروں یار، لوگوں کی جو رائے بے شک منظم ہوتے رہے، جب تک وہ ہنگامہ نہیں کرتے میں کیوں کوئی سختی کروں۔ نیک آدمی تھا، پہلا فرزند تھا جو مدینہ میں حضور کے جانے کے بعد پیدا ہوا، مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں۔ اسی سرجون مسیح سے پوچھا اس نے یزید نے کہ کیا کرنا چاہیے، باپ کی طرح مانتا تھا نا کہ میرا باپ اس سے مشورہ، اس نے کہا پھر میری مانتا ہے نا تو کوفہ کو درست صرف عبید اللہ ابن زیاد کر سکتا ہے، یہ ظالم ہے، جلاد ہے، قصاب ہے، ہاتھ پاؤں کاٹتا رہا، یہ جائے گا تو ڈر دیں اس کو بھی۔ کہتے ہیں خبر کوئی نہیں، سویا ہوا تھا، کانوں میں سرسوں کا تیل ڈال کر پاگل بناتے ہیں یزید کو، ایک ایک لمحے کی خبر تھی اسے، حضرت معاویہ کے زمانہ سے جانتا تھا کون نہیں میری حکومت مان رہا ہے، پہلے دیر ہی حکم یہ جاری کیا تھا کہ ان سے بیعت لو، لا رخصت رفیے، اور ذرا نرمی نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی پاگل بنتے اور ہمیں بھی بناتے ہو۔ تو سرجون نے کہا کہ عبید اللہ کو بھیج، اب عبید اللہ نے آتے ہی نکاح بوڑھا حسین بن گیا، لوگ السلام علیکم یا بنا رسول اللہ کیا چل رہا ہے، پتہ چلتا کوفہ بوٹیاں اڑا دیتا، وہ 18,000 اور 20,000 دوڑ نہیں گئے تھے، مگر کیا کرتے، محل میں جا کر نقاب کھولا، اور ریف جو تھے چودھری جو نال جا رہے تھے وہ سارے پکڑے گئے۔ اس نے کہا یرغمال اور محل کی چھت پر چڑھ کر کہو کہ ساتھ چھوڑ دو ورنہ ٹکڑے کرا دوں، ڈر گئے لوگ، اور افواہ پھیلا دی کہ لشکر آ رہے ہیں شام سے، مائیں آ گئی، عورتیں آ گئی، چھوڑو مسلم کا ساتھ جانا ہے بچاؤ۔ لوگ پہلے حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور سے بزدل ہو چکے، چھوڑ گیا ساتھ، ورنہ جب شکنجہ ذرا ڈھیلا ہوا، اس عبید اللہ ابن زیاد کو بھی انہیں کوفیوں نے مارا، شمر کو مارا، عمر بن سعد کو مارا، مختار کے ساتھ یہی کوفی تھے، کوئی نہ ہر کوفی لا یوفی کیا کرو بے بس ہو، کوئی پیش نہیں گئی، ورنہ سلیمان ابن سرد کو کہتے ہو، سید بن نجوہ افزاری کو کہتے ہو، ایسے ایسے اولیاء اور حدیث کے راوی، کوئی خدا کا خوف، پڑھو، اور نہیں پڑھ سکتے مجھ سے آ کر پڑھو۔